ہم نے کچھ سماعت فرمائیں، کچھ ضروری چیزیں آج انشاءاللہ ہم سماعت فرمائیں گے کہ حضرت عبداللہ بن جراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طہور الطعام یزید فی الطعام والدین والرزق، کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کھانے کا پاکیزہ ہونا یہ کھانے میں بھی برکت ڈالتا ہے اور دین کے اندر بھی برکت ہوتی ہے اور رزق کے اندر بھی برکت ہوتی ہے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا کھانا پاکیزہ ہوگا، پاک کھانا کھائے گا، حلال کا کھائے گا، حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا، ناجائز سے بچائے گا، مکروہ سے اپنے آپ کو بچائے گا، شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے دنیا کے اندر اس کے 3 فائدے ہیں۔ ایک تو اس کے کھانے میں برکت ہوگی اور اس کے دین کے اندر برکت ہوگی، اس کے ایمان میں اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، اضافہ ہوگا، دین کی اسے صحیح سمجھ ہوگی، یعنی دین کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، دین کی سمجھ میں اضافہ ہوگا، اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا، اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہر وہ شخص کہ جو اپنا رزق پاکیزہ بنا لیتا ہے، حلال کا رزق استعمال کرتا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو حرام سے بچاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے، اس کا رزق وسیع ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر کسی کا محتاج نہیں رہتا، اتنا اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، الوضوء قبل الطعام وبعدہ ينفی الفقر وهو من سنن المرسلین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد جو شخص وضو کرتا ہے، یعنی وضو سے مراد ہاتھ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، یہ کھانے کا وضو ہے، کھانے کا وضو ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کھانے کا وضو کرے، ہاتھ دھوئے اور کلی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینفی الفقر، کہ اس سے فقر ختم ہو جائے گا، اس سے فقر ختم ہوگا، غربت اس سے ہٹ جائے گی، یعنی وہ غنی بن جائے گا، جہاں سے فقر دور ہو جائے، فقیری دور ہو جائے، غربت دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غنا کے پھر ڈنکے بج رہے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ ایسا شخص کہ جو کھانا کھانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہاتھوں کو دھو لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں اس کے ہاں کہ اس سے فقر دور ہو جاتا ہے، اس سے غربت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور انہیں غنی کر دیتا ہے۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں اس کا ایک اخروی فائدہ بھی ہے، وہ یہ ہے وَهُوَ مِن سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمام رسولوں کی سنت بھی ہے، اللہ کے جتنے پیارے نبی آئے، جتنے پیارے رسول کائنات کے اندر آئے، ان سب کی سنت ہے یہ، اور سنت پر اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، یعنی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، اس میں اجر بھی، ثواب بھی، انبیاء کی سنت پر عمل بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا سے فقر بھی ختم ہو جائے گا، غربت بھی ختم ہو جائے گی، تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی بھی فائدہ ہے اور اخروی بھی فائدہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اگر ہم اپنی عادت بنا لیں کھانا کھانے سے پہلے بھی بعد میں بھی ہاتھ دھونے کی، تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، دنیاوی فوائد بھی موجود ہیں اور اخروی فوائد بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں
لا یأکل بشمالی ولا یشرب بشمالی فإن الشیطان یأکل بشمالی ویشرب بشمالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اپنے الٹے ہاتھ سے نہ کھاؤ نہ الٹے ہاتھ سے پیو۔ الٹے ہاتھ سے کھانے اور پینے سے اجتناب کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان کا طریقہ ہے یہ، شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، الٹے ہاتھ ہی سے پیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو چاہیے وہ شیطان کی مخالفت کرے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرے کہ شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، الٹے ہاتھ سے پیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس کے برخلاف کرنا چاہیے۔ مسلمان نہ الٹے ہاتھ سے کھائیں نہ الٹے ہاتھ سے پئیں، بلکہ کھانے اور پینے کے اندر سیدھا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کے اندر اجر و ثواب بھی ہے۔ اور الٹے ہاتھ سے کھانا پینا یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ہر کام کے اندر دیکھیں، ایک معمولی سی، ویسے سنت کوئی بھی معمولی نہیں ہوتی، لیکن بظاہر اگر دیکھا جائے ایک عام سی سنت کہ اگر کوئی اس کو چھوڑ دے حرام تو نہیں ہے بہرحال، لیکن اس پر عمل کرنے سے سنت کا اجر اور ثواب ملے گا اور اس میں دنیاوی فوائد بھی موجود ہیں۔ لیکن اس بارے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو انگریز ہمیں اس چیز سے بھی دور کرنا چاہتا ہے۔ ایک دن میں چائے پی رہا تھا، اس میں غور کیا کہ ہمارے آج کل جو کپ ہیں، زیادہ تر کپوں کی بناوٹ بھی ایسی ہے کہ اس کا جو پھول بناتے ہیں نا، یا جو ڈیکوریشن ہوتی ہے، ڈیزائن وغیرہ ہوتا ہے، وہ زیادہ تر ایسی جانب ہوتا ہے کہ آپ الٹے ہاتھ سے پکڑیں تو وہ سامنے کی جانب ہوگا۔ یعنی لوگوں نے مسلمانوں کو کیسے غلط چیزوں پر ڈالا ہے کہ اگر سیدھے ہاتھ سے پکڑیں تو وہ ڈیکوریشن ساری اندر والی سائڈ، سامنے والی سائڈ پہ نہیں آتی۔ یعنی ان کا مقصد کیا ہے بنانے کا کہ الٹے ہاتھ سے پکڑا جائے، الٹے ہاتھ سے پیا جائے۔ تو جو شیطانی لوگ ہیں وہ شیطانی کام ہی کرتے ہیں، لیکن ایمان والوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف ہم نے توجہ نہیں کرنی، ہم نے سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے پینا ہے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے اور اس کے برعکس یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع کیا ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانے پینے سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا نام احدکم وفی یدہ ریح غمر فلم یغسل یدا فاصابہ شیء فلا یلوم الا نفسہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص لیٹ جائے، نیند کرے اور اس کے ہاتھ میں کھانے کی بو موجود ہو، یعنی ہاتھ اس نے دھوئے نہیں کھانا کھانے کے بعد، اس حالت میں اگر سو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، اور اسے کوئی چیز آ کر رات کو کاٹ لیتی ہے، اسے کوئی چیز کاٹ لیتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں فَلَا يَلُومُ إِلَّا نَفْسَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے کہ اس نے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کیوں نہیں دھوئے۔ یعنی ہاتھ دھونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ہاتھوں کے اندر کھانے کی بو باقی رہے گی، کھانوں کی مہک باقی رہے گی، تو رات کو اذیت دینے والے جانور، کیڑے مکوڑے، وہ رات کو اس بو کی وجہ سے آ کر ہاتھوں میں کاٹ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر رات کو اس حالت میں اگر کوئی بندہ سو جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہ کسی اور کو ملامت نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ اس نے اس سنت پر عمل کیوں نہیں کیا۔ یعنی ایسا ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا ارشاد فرمایا کہ جب کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو اور سونے سے پہلے کھانے کی سمیل تمہارے ہاتھوں کے اندر موجود نہ ہو تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا تمہارے ہاتھوں کی طرف سبقت نہ کر سکے اور تمہارے ہاتھ اور تمہارا جسم جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہے، تو اگر یہ چاہتے ہو تو اپنے ہاتھوں کو دھو لو کھانا کھانے کے بعد۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عزیبوا طعامکم بذکر اللہ والصلاۃ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اپنے کھانے کو اللہ کے ذکر سے اور نماز کے ذریعے سے اپنے کھانے کو ہضم کرو، پگھلا دو۔ کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھو، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے سے، نماز پڑھنے سے تمہارا کھانا وہ ہضم ہو جائے گا، وہ پگھل جائے گا، وہ تمہارے جسم کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وَلَا تَنُومُوا عَلَيْهِ فَتَقْسُوا قُلُوبُكُمْ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھانا کھانے کے بعد فوراً سو نہ جایا کرو، لیٹ نہ جایا کرو، اس لیے کہ اس سے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، اس سے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد فوراً لیٹ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اس حدیث مبارکہ کے اشارے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے، تاکہ اس کے بعد اس حدیث پر، اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد کچھ اللہ کا ذکر و اذکار کر لے، نماز بھی ہو گئی، اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، اور جو کھانا کھایا تھا وہ جسم کا حصہ بنے گا، وہ بیماری یا نقصان دہ نہیں ثابت ہوگا، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کھانے کو نماز کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے ہضم کیا کرو۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو آج ہم اپنے جسم کو فٹ کرنے کے لیے صبح صبح رات کو دیکھیں، شہروں کے اندر بھی ویسے بھی لوگوں نے دوڑیں لگائی ہوتی ہیں۔ کاش کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے کہ اگر ہم نے جسم کی ورزش ہی کرنی ہے تو جسم کی ورزش اور کھانا ہضم کرنا، کھانے کو پگھلانا، جو حدیث کے لفظ ہے وہ عزیبو کے، اس کا معنی پگھلا دینا ہوتا ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہارے جسم کا کھانا پگھل جائے اور وہ نقصان دہ ثابت نہ ہو، تو پھر کیا کرو؟ نماز پڑھا کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو۔ کھانا کھانے کے بعد نماز کی طرف آ جاؤ، کھانا کھانے کے بعد اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، اس سے تمہارا کھانا پگھل جائے گا، ہضم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر ہم کھانا کھانے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ یہ کھانا ہمیں ہمارے موٹاپے کو دور کرے، ہمیں نقصان نہ دے، تو پھر نماز پڑھ لیا کریں۔ اگر نماز کا وقت نہ ہو نفل نماز پڑھ لیں، فرض نماز کا وقت آ گیا تو فرض نماز پڑھ لیں، تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جسم بھی صحیح سلامت رہے، تندرست رہے اور بیماریوں سے محفوظ رہے۔ تو جو وقت ہم ویسے واک کی طرف لگا دیتے ہیں یا ورزش کی طرف ہم جو وقت اپنا دیتے ہیں، وہی وقت اگر ہم اللہ کے حضور جھکنے کے لیے لگا دیں، قیام میں لگا دیں، وہی وقت رکوع کو لمبا کر کے گزاریں، سجدے کو لمبا کر کے گزاریں، تو خدا کی قسم اس کے اندر تمام ورزشیں بھی ہو جاتی ہیں اور واک بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کل ہمیں انگریز نے ایک غلط طریقے پر چلا دیا، ایک الٹے راستے پر ایسا چلا دیا کہ صبح کو بھی شام کو بھی ہم وقت نکال لیتے ہیں واک کرنے کا، ورزش کرنے کا، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس نماز پڑھنے کا نہیں ہے۔ اگر وقت نہیں نکل پاتا، اگر ہم اتنے کاروبار کے اندر، دنیاوی مشاغل کے اندر اتنے زیادہ مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس 10 منٹ بھی نماز کے لیے نہیں نکلتے۔ اگر ورزش کرنی ہو تو پھر آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹے کے لیے لوگ پارکوں کے اندر سیر و تفریح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے جسم کے اندر خدا کی قسم رحمت نہیں آئے گی، بیماریاں ہی بیماریاں آئیں گی جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ نماز سے بڑھ کر کوئی ورزش نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا جسم صحیح و سلامت رہے گا، تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس چیز کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسری روایت کے اندر، اکرم الخبز فإن اللہ اکرمہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو، کھانے کی عزت کیا کرو، روٹی کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ اس کو اللہ عزت دیتا ہے۔ کھانے کو اللہ عزت دیتا ہے، روٹی کو اللہ عزت دے رہا ہے، اس کی عزت کیا کرو، اس کی بے حرمتی نہ کیا کرو، روٹی کی بے عزتی نہ کیا کرو۔ یعنی کیا ہے کہ جہاں مرضی پھینک دی، پیروں کے نیچے آتی رہے یا بچی رہے، اور بچا ہوا کھانا ہم پھینک دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانے کی عزت نہیں ہے۔
بچا ہوا کھانا، بچی ہوئی روٹی ہم اسے بیکاری نالیوں میں گندگی میں پھینک دیں تو اس کا کوئی مقصد نہ ہوا، یہ روٹی کی بے حرمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی عزت کرنا چاہتا ہے، اس لیے اے ایمان والو تم بھی اس کی عزت کرو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فائدہ دنیا کے اندر کیا ہوگا، فمن اکرم الخبز اکرمہ اللہ، جو روٹی کی عزت کرے گا اللہ اس کی عزت کرے گا۔ جو دنیا میں اس کائنات میں چاہتا ہے کہ میں معزز بن جاؤں، اللہ کے نزدیک عزت والا بن جاؤں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ روٹی کی عزت کرے، اللہ اس کی عزت کرے گا، اللہ کے نزدیک وہ معزز بن جائے گا۔ تو جس کی اللہ عزت کرے اسے دنیا میں کوئی ذلیل کر ہی نہیں سکتا، جس کی رب عزت کرے خدا کی قسم اسے دنیا میں کوئی بھی بے عزت نہیں کر سکتا۔ اگر ہم کھانے کی عزت کریں گے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، حضور کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کی عزت کرے گا۔ اس لیے کھانے کی عزت کیا کریں، روٹی کو ضائع نہ کیا کریں، روٹی کو ایسی جگہ نہ پھینکا کریں کہ جہاں پر اس کی بے ادبی ہو رہی ہو، بے حرمتی ہو رہی ہو۔ ہاں اگر کچھ کھانے کے ذرات بچ جائے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا کہ دسترخوان پر گرے ہوئے ذرات کو بھی اٹھا کر کھا لو، مغفرت کی بشارت ہے، مغفرت کی نوید ہے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہاں اس کے علاوہ بھی اگر کچھ کھانا بچ جاتا ہے، کھانے کے قابل یا نہیں رہتا، یا تو پھر کسی جانور کو کھلا دیں، کسی پرندوں کے لیے ایسی جگہ رکھ دیں کہ پرندے آسانی سے اسے کھا لیں، تو یہ بھی اجر و ثواب والا کام ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور وہ کھانا ضائع نہیں ہوگا۔ اس طرح سے بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جو کھانا بچ جائے، بجائے ہم اسے پانی میں بہانے کے، بجائے ہم اسے نالیوں میں بہانے کے، ایسی جگہ پر ڈال دیں، ایسی جگہ پر رکھ دیں، عزت والی جگہ پر، عزت والے مقام پر، جہاں پر کوئی جانور، کوئی کیڑے مکوڑے اور کچھ چرند پرند وہ کھا لیں، تاکہ ہمیں اس کا اجر مل جائے، کھانے کا ادب بھی برقرار رہے، کھانے کی عزت بھی برقرار رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیڑے مکوڑوں کا بھی پیٹ بھر جائے تاکہ اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب مل جائے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکریم الخبز فإن اللہ تبارک و تعالی انزل من برکات السماء، کہ روٹی کی عزت اس لیے کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کی برکتیں اس روٹی میں رکھی ہیں، آسمان کی جو برکتیں ہیں اللہ نے وہ روٹی میں رکھی ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَخْرَجَهُ مِن بَرَكَاتِ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہیں کھانا دیا ہے، یہ جو روٹی تمہیں عطا کی ہے، یہ اللہ نے زمین کی برکتوں میں سے تمہیں عطا کی ہے، یہ زمین کی ایک برکت ہے، اس لیے اس کی عزت کیا کرو۔ اگر چاہتے ہو یہ برکتیں برقرار رہیں، ان برکتوں کے اندر بے برکتی نہ آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس برکت کی قدر کیا کرو، اس کی عزت کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکل ما سقط من سفرۃ غفر لہ، اس لیے جس شخص سے اس کے دسترخوان پر روٹی کا ٹکڑا گر جاتا ہے یا کوئی کھانے کا ذرہ گر جاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اٹھا کر کھا لے، اس کی مغفرت بھی کر دی جاتی ہے اور اس کے اندر اس کھانے کی عزت بھی ہو جاتی ہے، اس کی حرمت بھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر کھانے کی بے حرمتی ہو جائے گی، یعنی ذرات جو گر جائیں انہیں اٹھا کر کھانا۔ اور گزشتہ جمعہ پر بھی ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اپنی یہ عادت بناتا ہے کہ وہ دسترخوان سے ذرات ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ کہاں ذرہ گرا ہوا ہے اور اسے کھا لیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی، وسعت ہوگی، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھانے کی عزت کرو، کھانے کی بے ادبی نہ کرو، بے حرمتی نہ کرو۔ یہ قحط سالیاں کیوں آتی ہیں؟ اسی وجہ سے آتی ہیں۔ بے برکتیاں کیوں ہوتی ہیں؟ آج مسلمان آٹے کی لینوں کے اندر کیوں لگے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں کہ جب ہمارے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہے ہمیں، جب ہمارے پاس وافر مقدار کے اندر روٹی موجود ہوتی ہے، اس وقت ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ایسا بھی کر دیتا ہے کہ آٹے کی لین، پیسے بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور لین لگی ہے آٹے کی، آٹا نہیں مل رہا جی، پھر بے برکتی تو ہونی ہے۔ آج مہنگائی کا ہم رونا رو رہے ہیں، ٹھیک ہے سب کچھ ہو گیا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، یہ جو سب کچھ جتنے بھی مسلط ہو چکے ہیں ہم پر، یہ ہمارے اپنے اعمال کی کرتوت ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے،
ہم اپنے رب کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے تو اللہ کا وعدہ تو یہ ہے، قرآن پڑھ کر دیکھیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر کرتے رہو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، تمہاری نعمتوں میں پھر کمی نہیں آئے گی، تمہاری نعمتیں کبھی تم سے چھینی نہیں جائیں گی، بلکہ اس میں اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو آج ہم مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، تو مہنگائی ہم خود ختم کر سکتے ہیں۔ مہنگائی ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی ہم روزانہ نعمتیں استعمال کرتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز، وہ بڑی نعمت ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے رب کی، اگر اس پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنا سیکھ لیں، الحمدللہ کہنا سیکھ لیں، ہر نعمت کو استعمال کرنے کے بعد اپنے رب کے حضور اگر ہم جھک کر یہ کہہ دیں کہ اے مالک تیرا بہت شکر ہے، میں اس نعمت کے قابل نہیں تھا، یہ نعمت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں یہ نعمتیں نہیں ملی، اے میرے مالک تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، تیرا کروڑ بار شکر ہے۔ تو پھر دیکھیں آپ کی نعمتوں کے اندر، آپ کے رزق کے اندر کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ تو اصل میں یہ بے برکتی سب ہم نے خود کی ہے۔ اس لیے پیارے بھائیو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو ذہن میں جگا دیں اور دیکھیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کھانے میں، ہمارے رزق میں، ہمارے مال میں برکت ہو اور اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے کا ادب کریں، کھانے کا احترام کریں اور اس کے بعد اپنے رب کا شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے